ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا۔ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، اور جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں، کیونکہ اللہ اپنی ذات اور شان سے خود کو منوا لیتا ہے۔ اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں کچھ مانگنے کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ آنسو رکھ کر جو چاہے لے جائیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز انسان کے دل کو ایسے زندہ نہیں کر سکتی جیسے قرآن مجید کرتا ہے۔ ہم کسی کے لیے ہمیشہ اہم نہیں رہ سکتے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ سے الگ نہ ہوں، وہی تو ایک سچا دوست ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، اور چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی۔ شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدلہ بہترین سے دیتا ہے۔ اللہ جس کو دے رہا ہے نہ تم سے چھین کر نہیں دے رہا، اپنے خزانوں سے دے رہا ہے۔ حسد مت کرو، خوش رہو اور خوشیاں بانٹو۔ دن کے سنبھلے ہوئے لوگ راتوں میں بکھر جاتے ہیں، تبھی تو کچھ سجدے صرف رات میں ہی مقرر کیے گئے ہیں جو بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں کچھ مانگنے کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پر آنسو رکھ کر جو چاہے لے جائیں۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ پریشان نہ ہوا کرو، بس صبر رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔
یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بلا وجہ کسی کے عیب کی تشہیر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر سب ظاہر ہو جائیں تو شاید ہمیں چھپنے کو جگہ بھی نہ ملے اور ہماری تدفین کے لیے بھی لوگ نہ آئیں۔ ایک فارسی شاعر کے شعر کا مفہوم یہ ہے: اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرے خریدنے کے بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا تو واقعی کیجیے گا۔ کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو اور آپ کی دعا اس کی زندگی میں کوئی معجزہ کروا دے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر اور رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک: میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی علم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لیتا ہے، کچھ اس مقام تک خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ صبر ایک ایسا صفت ہے جو انسان کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمت اور عزم کے ساتھ درست راہ پر رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ صرف دکھ یا تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور اپنی حالت میں سکون تلاش کرنا ہے۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد ہمیں مضبوط بنانا اور اللہ کے قریب کرنا ہے۔ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہی رجوع انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان رنجیدہ یا پریشان نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور یہ یقین رکھے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر اور اللہ کی محبت ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ اپنی تکالیف اور خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قربانی انسان کے دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور محبت کا ایک نیا رنگ پیدا کرتی ہے۔ صبر کا مطلب صرف مشکلات برداشت کرنا نہیں، بلکہ دل کی کیفیت کو اللہ کی محبت اور اس کے وعدوں پر اعتماد سے بھر دینا ہے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے، اے اللہ، مجھے تیرے فیصلوں پر یقین ہے اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ شفا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد و آلود کر دینے والی سوچوں سے اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ سامنے کھائی ہو یا پھر ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہو، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے۔ یاد نہیں اللہ کا وہ وعدہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس نے کافی کر لیا اللہ کو، سو وہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔
یوں ہار کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ رب کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ وہ تمہیں بھی جلد سکون دے گا، ایسے نا امید نہ ہو۔ یہ دنیا تو جگہ ہی آزمائش کی ہے، مگر اس رب کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے، سو تم بھی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سنو اے خوبصورت اور پیارے دل، لوگوں کے رویوں سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل، اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک خامی پر، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ضائع کر دے۔ وہ قدردان ہے، خواہ وہ کسی آنسو کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بھری معافی کی یا اس کی محبت میں مسکرانے کی۔ وہ ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ تو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے، اس کی محبت پر شک نہ کرنا۔ وہ آزمائش میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے فیصلوں پر یقین رکھو۔ وہ تمہارا غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں، وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے؟ محبت تو اللہ کی صفت ہے، وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو تو پسند ہے تمہارا مانگنا، وہ بھلا دعائیں کیسے خالی موڑ سکتا ہے؟ اور وہی تو اللہ ہے ہر چیز پر قادر، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یقین مانو وہ بس ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ جو دروازے آپ کے لیے بند کرتا ہے نا، ان میں آپ کے لیے شر ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کو کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہوں، اور پھر جب آپ ان پہ بھی صبر کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جن میں آپ کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ یقین جانیں آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وہ نہیں ملتا جس کی ہم طلب کرتے ہیں، تو کیا تمہارا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بعض اوقات اللہ لوگوں کو آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ واحد گواہ ہے اس کا جو ان لوگوں کے دل میں آپ کے لیے ہے، جو وہ آپ کے لیے سوچتے ہیں اور جتنی وہ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ جب اللہ ان کو آپ کی زندگی سے دور کر دے تو آرام سے رہو اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، اس نے تمہیں ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے کیا جنہیں تم نہیں جانتے اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کرو جو تم سے ایک معمولی سی چیز کو لے کر تمہیں اس سے نوازتا ہے جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوتے۔
مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے دعا سے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا۔ ارے اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے آپ کے۔ وہ کیسے تمہاری تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو تو بس ہاتھ اٹھا لیا کرو، اس کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہے، اور اللہ کے آگے بہایا گیا ایک آنسو بھی رائگاں نہیں جاتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی ویران اور گہرے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تب انسان کیا کرے جب کچھ دکھائی ہی نہ دے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ دعا اندھیری سرنگ کے سرے میں نظر آنے والی روشنی ہے۔ یہ وہ امید ہے جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا یہی دعا ہی تو ہے۔ اور پھر پورا یقین رکھیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے مدد آئی تھی، ویسے ہی میرے لیے بھی آئے گی۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو؟ جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب اللہ خود بناتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں پاکیزہ ہمسفر عطا کرتا ہے، اور ان کے ذکر کو امر کرتا ہے۔ کس نے کہا لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہے، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔ شیطان کے واروں میں سے ایک وار یہ ہے کہ وہ انسان کو غمگین رکھتا ہے، اس لیے کسی بھی غم، پریشانی یا تکلیف میں یا مشکل وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑ جایا کرو۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ بھی ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک انسان نہیں جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثال ہوتی ہے۔ ہم ٹوٹیں گے نہیں تو رب العالمین سے جڑیں گے کیسے؟ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اپنے اصل کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ کی جانب۔ جب تک دنیا کے دھوکے کی سمجھ نہیں آئے گی دل ٹوٹے گا نہیں، دنیا سے دھتکارا نہیں جائے گا تو ایک انسان اللہ کے پاس کیسے آئے گا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی حقیقت
دنیا کا فریب اس کے دھوکے دکھا کر اپنے پاس اپنے بندے کو لاتے ہیں، اور پھر جب بندہ اللہ کے در پر آتا ہے تو اسے اتنی محبت دیتے ہیں کہ اس کے تمام زخم بھر جاتے ہیں۔ تب انسان کے شعور میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے جو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب اللہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔